بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو آج ہم پھر سے تفسیر کی کلاس میں اپنی تفسیر جو کل ہم نے جہاں تک پڑھی تھی وہاں سے ہم پھر سے سٹارٹ کریں گے۔ تو ہم سورۃ الفتح شروع سے ہم نے شروع کیا۔ اس میں صلح حدیبیہ اس کے بعد پھر مسلمانوں کو ملنے والی خوشخبری اور وہ منظر جو مسلمانوں نے درخت کے نیچے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کیا تھا حضرت عثمان کے لیے، وہ سب، اور پھر ان کو خیبر کی فتح کی خوشخبری، اور پھر منافقین کا بہانے بہانا بنانا اور ان کا جو ہے خیبر کے لیے پھر سے جانا، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ مزید مسلمانوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ وعدے کر رہے ہیں وہاں یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں۔ تو اس آیت سے مزید اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت ساری غنیمتیں تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، بہت ساری غنیمتوں کا، تأخذونها جنہیں تم حاصل کرو گے، جنہیں تم پاؤ گے، اور ان نعمتوں میں سے، ان غنیمتوں میں سے فعجل لکم هذه، یہ جو خیبر والی ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فوری کر دی، یعنی تمہارے لیے جلدی کر دی۔ یعنی اس کے بعد تم نے بہت ساری غنیمتیں، جس میں فتح مکہ کی غنیمتیں، جس میں غزوہ حنین کی غنیمتیں، جس میں دوسری تیسری بہت ساری غنیمتیں جو مسلمان جنگوں میں ان کو وہ غنیمتیں ملیں گی، وہ تو تمہیں ملے گی۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ والی غنیمت جو ہے وہ تمہارے لیے جلدی کر دی۔ اچھا، اس میں ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا لیکن ہم پوری تفصیل سے پڑھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک وار اسٹریٹجی تھی، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ وار اسٹریٹجی کے خلاف ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک ہی وقت میں دو دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی مول لیں۔ اس کے دشمن ہوں گے، دونوں کے ساتھ اس کے مسائل ہوں گے، لیکن باقاعدہ دشمنی مول لینا ایک ہی وقت میں، یہ جو ہے یہ بڑی بیوقوفی ہے اور وار اسٹریٹجی کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عین اسی وار اسٹریٹجی کے مطابق مسلمانوں کا جو بڑی قوت تھی، یعنی کفار مکہ، ان کے ساتھ پیس ایگریمنٹ کروایا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ کفار مکہ اس اگریمنٹ کی بھی وائلیشن کریں گے، لیکن کم از کم کچھ وقت کے لیے تو یہ اگریمنٹ رہے گی، تاکہ ایک ہی وقت میں مسلمانوں کو دو تھریٹس جو ہے وہ پیش نہ آئے کہ مسلمان وہاں خیبر جائے اور یہ پیچھے سے آ کر حملہ کریں، تو ان کا ایک اگریمنٹ ہوگا۔ اور وہ جو خیبر کے جو یہود تھے، وہ تو میں نے کہا کہ وہ سازشیں کرتے رہتے تھے، انہوں نے کبھی جو ہے وہ سازشوں سے رکنا نہیں تھا، تو ان کا حل یہی تھا کہ ان کو وہاں سے بھی جو ہے بھگانا تھا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا، ان کو باقاعدہ حکم دیا کہ ایک کے ساتھ آپ اگریمنٹ کریں اور دوسرے کے ساتھ آپ لڑیں، ان کو وہاں سے نکالیں۔ اور اس میں مسلمانوں کے لیے ایک بڑا پیغام بھی ہے کہ دنیا میں تم جو کچھ بھی کرو گے، چاہے تم جتنے ہی طاقتور ہو، چاہے تم جتنے بھی ایمان والے ہو، تم نے دنیا کے جو وسائل ہے، جو طور و طریقے ہے، جو جنگی حکمت عملی ہے، وہ کبھی نہیں چھوڑنی۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے، اللہ تعالیٰ تو پلک جھپک میں مکہ بھی مسلمانوں کے حوالے کر دیتے اور خیبر بھی کر دیتے، پوری دنیا جو ہے وہ کر دیتے۔ نہیں، یہ دنیا دارالاسباب ہے، آپ نے اسباب پر عمل کرنا ہوگا، دنیا کے جتنے بھی اسباب ہیں آپ نے لینے ہوں گے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا کہا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافروں کے لیے ہر طرح کی تیاری کرو، ہر طرح کی جنگی ساز و سامان تیار کر رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا مالک ہوں، تم ایمان لے آؤ، باقی میں فرشتے بھیج کر سب کو ماروں گا۔ نہیں، تم نے اس دنیا میں رہنا ہے، اگرچہ مسلمان ہو کر، اگرچہ اس دنیا کے بنانے والے کی رولز پر آپ چلو گے، اس کو مان کر چلو گے، لیکن پھر بھی تم نے جب اس دنیا میں رہنا ہے تو اس دنیا کے اسباب اور رولز کے مطابق تم نے رہنا ہے۔ کوئی خاص تمہارے لیے رولز نہیں آئیں گے آسمان سے، بلکہ تم نے خود یہاں پہ جدوجہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ لہٰذا جو دنیا کے رولز کے مطابق محنت کرتا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اس کے مطابق محنت نہیں کرتا وہ اکثر ناکام ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یہاں پر بھی کہ آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں، اور جتنے جدید سے جدید آپ کو ذرائع اور ٹولز مل سکتے ہیں آپ اس کو حاصل کریں۔ اور آج مسلمانوں کو آپ دیکھیں کہ مسلمان دنیا میں سب سے پیچھے ہیں اس چیز میں، لیکن الحمدللہ ابھی تھوڑی بہت شعور بڑھتی جا رہی ہے اور مسلمان اس چیز میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس میں پاکستان کی اگزامپل ہے، ترکیہ کی ہے، سعودی، ایران، جتنے بھی چار پانچ بڑے بڑے مسلمان ممالک سے ہے، یا اپنے آپس میں جو ہے وہ اسٹریٹجک جو ہے وہ پیکٹ بھی کر رہے ہیں، ایگریمنٹ بھی کر رہے ہیں، مشترکہ اسلحہ سازی کی فیکٹریاں لگانا، اس کو ترقی دینا، یہ بھی کر رہے ہیں۔ اور ایک شعور آ گیا کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے فوری کر دی، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔
ٹھیک ہے، یعنی اگر تم نے کل کو مکہ فتح کرنا تھا تو یہ یہودی تمہارے پیچھے کیا کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، لہٰذا ان کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے روک دیے، کفا ہاتھ ایک طرح کے باندھ دیے، کفا کفو کا مطلب ہوتا ہے روک روک دینا، تو ان کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے تم سے روک دیے، وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ یہ ایک نشانی رہے مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، یہ ایک نشانی رہے، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے راستے پہ چلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں کا یہاں پہ ذرا کریں، وعدکم اللہ مغانم، وہی وعدہ اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، کچھ اور بھی ایسے وعدے ہیں جس پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے ہو، اور بھی ایسی نعمتیں ہیں اور بھی ایسے غنائم ہیں جو تمہیں ملنے والے ہیں جو ابھی تک تمہیں نہیں ملے ہیں، یعنی تم ابھی تک اس کی استطاعت اور قدرت تمہیں حاصل نہیں ہوئی کہ تم اس پر قادر ہو جاؤ، جبکہ قد احاط اللہ بہا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کا احاطہ کر لیا ہے، ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو وہ کر دیا ہے کہ تم نے کل کو جا کر مستقبل کے یہ جتنی بھی غنیمتیں تھی، اس میں غزوہ حنین کا کہا جاتا ہے، اور وہ جو علاقہ جو طائف کا علاقہ ہے، مسلمان پھر فتح مکہ کے بعد اس علاقے کو پکڑ لیتے ہیں، وہ طائف جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، بعثت کے شروع کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں مان رہے تھے مکہ میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے اور وہاں کے لوگوں نے بھی جو آپ کے ساتھ معاملہ کیا، اور پھر آپ بہت زخمی ہوئے اور وہ باغ میں چلے گئے، وہ پورا جو واقعہ ہے، جو منظرنامہ ہے، اب وہی اللہ تعالیٰ اس کی بھی خوشخبری یہاں سے دے رہے ہیں کہ وہ بھی تم اس پر بھی قادر ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں دے دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز آپ کو دی، دوسری چیز کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوشش کریں گے، نہیں، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، لیکن جدوجہد تم نے کرنی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود بھی سزا دے سکتے ہیں ان کافروں کو، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دی جائے، سزا دے دیں، تو سزا تو اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے، لیکن اگر تم کوشش کرو، تم تھوڑے سے متحد ہو جاؤ تو تم ان کو سزا دے سکتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری پھر مدد کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آگے کی جنگوں میں وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ کافر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر وہ تم سے جنگ لڑنا چاہے تو وہ نہیں لڑ سکیں گے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر نہ ان کو کوئی دوست ملے گا اور نہ کوئی مددگار، یعنی ابھی آگے والے یہ ایک طرح سے اور بھی خوشخبری دی جا رہی ہے اللہ کے رسول کو کہ مطلب آپ لوگوں نے اتنی جو ہے قسم پرسی کا وقت گزارا، آپ نے اتنا صبر کیا، کفار نے آپ کی کمزوریوں کو غلط سمجھا، آپ کو بہت تنگ کیا، اب وہ وقت ہے کہ اب تم نے آگے بڑھ جانا ہے، اب آپ نے پروگریس کرنا ہے، اب جو بھی آپ کے مقابلے میں آئے گا وہ آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا اور بھاگ کر چلا جائے گا۔